بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ توجہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اللہ تعالی کی پوری مخلوقات کے لیے باعث رحمت و سعادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمینہ بنت وہب بیان کرتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرو گر گئے، مجوسی کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے ارد گرد کے گرجے منہدم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ وہ ہاشمی اور قریشی تھے۔ کائنات کے افضل ترین قبیلہ سے تعلق تھا۔ ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی جناب عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ ان کا نسب نہایت پاکیزہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس گھرانے میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے صاحبزادے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ باپ کو یوں تو ساری اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کو عبداللہ سے غیر معمولی محبت تھی۔ جب عبداللہ کی عمر 18 سال ہوئی تو ان کی شادی عرب کی نہایت معزز و محترم خاتون آمینہ بنت وہب بن عبد مناف سے کر دی۔ یہ قریشی خاتون تھی۔ ان کے والد بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اپنے والد کا پیار، محبت اور شفقت نہ پا سکے، مگر براہ راست سماوی نگرانی میں ایک بڑے کام، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے تربیت کی گئی۔ کائنات کی افضل ترین شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں تاب 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو بمطابق پیر 20 اپریل 571 عیسوی کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں طلوع ہوا۔ واقعہ فیل کو 50 دن گزر چکے تھے۔ ولادت شعب بنی ہاشم میں ابو طالب کے گھر ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا نے داعیہ کی فرائض انجام دیے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دادا کی خدمت میں پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ دادا عبد المطلب خوشی سے پھولے نہ سمائے، پوتے کو گود میں لیا۔ خانہ کعبہ پہنچے اور دنیا کے مسعود ترین نومولود کی فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کی، اس کا شکر ادا کیا۔ بڑی محبت سے
محمد نام تجویز کیا۔ آپ کے اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں احمد زیادہ مشہور ہے۔ حدیث شریف میں عاقب سب سے پیچھے آنے والا، حاشر جن کے قدموں پر مخلوق کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، ماحی کفر و شرک کو مٹانے والا، اور دیگر نام بھی آئے ہیں۔ کنیت بڑے بیٹے کے نام پر ابو القاسم رضی اللہ عنہ تھی۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے۔ اس کے معنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ شاعر اسلام سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد۔ اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے نکالا، چنانچہ عرش والا محمود ہے تو پیغمبر محمد ہے۔ عربوں کے ہاں حرب، صخر، حمزہ، طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اسی کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل محاسن کا ہوا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ سردار عبد المطلب کی اولاد نے اٹھانا چاہا، انہوں نے انکار کیا۔ دوبارہ بیٹھ گئے، انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا، اولاد کو منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، والبیت ذو الحجب والنصب والشہب ان ابنی ھذا السبب من السبب۔ یہ گھر پردوں والا، مرتبے اور جاہ والا ہے، اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب میرا یہ بیٹا بھی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔